گاڑیوں، فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی میں بے پناہ اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ویسٹ کے جلانے سے فضا میں طرح طرح کی زہریلی گیسیں شامل ہو رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کر رہی ہے اور ہمارے حفاظتی غلاف اوزون کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ اوزون ہماری دنیا کے چاروں طرف پھیلا ہوا ایک غلاف ہے جو مخلوق عالم کو سورج کی مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ اوزون زمین پر موجود ہر چیز کے ڈی این اے کو محفوظ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورج کے یو وی ریڈیشن کو زمین پر پہنچنے سے روکتی ہے، جن سے بہت سی جلدی بیماریاں اور کینسر واقع ہو سکتے ہیں۔ زمین پر اگنے والی فصلیں بھی سورج کی ان شعاؤں سے متاثر ہوتی ہیں، جن سے غذائی قلت واقع ہو سکتی ہے۔ فضائی آلودگی سے اوزون بری طرح متاثر ہوتی ہے اور اس کی موٹائی دن بدن کم ہو رہی ہے، جس سے یو وی ریڈیشن کو روکنے کی صلاحیت بھی کم ہو رہی ہے۔ اوزون کی اس تہہ کو بچانے کے لیے دنیا بھر میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ نے 16 ستمبر کو اوزون کا عالمی دن قرار دیا ہے۔ اس دن کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جن کا مقصد عوام میں اوزون کی اہمیت کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہے۔ اوزون کی اس حفاظتی تہہ کو بچانا ہم سب کا فرض ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں وہ تمام طریقے اپنانے چاہیے جن میں فضائی آلودگی میں کمی کی جا سکے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ماحول کی اہمیت کو پہچان کے فوری اقدامات کیے جائیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو جاگو دنیا۔ اور ماحول کی اہمیت کون جانتا ہے؟ کس پہ اثر ہوتا ہے ماحول کا، کیسے اثر ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے سلیم بخاری صاحب، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اوزون لیئر پہ آپ نے ہمارا پیکج دیکھا سر؟ جی میں نے دیکھا ہے، اور آج اوزون ڈے ہے، اینڈ اس کے جو آثار ہیں، جو اوزون لیئر تھن ہوتا جا رہا ہے اور جو چھیدیں بنتی جا رہی ہیں اوزون لیئر میں ان دا ورلڈ، اس کے ڈائریکٹ اثار پڑیں گے ہمارے بچوں پہ، ہمارے پہ اور آگے فیوچر جنریشنز پہ۔ لیکن پھر بھی ماحولیاتی آلودگی نیوز وردی نہیں ہے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 20 سال پہلے گلوبل وارمنگ کی بات شروع ہوئی تو لوگوں نے، کسی نے تو اس کو مذاق سمجھا، کسی نے کہا کہ یہ ایک طرح کا ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، لیکن گلوبل وارمنگ کیم ان فرنٹ آف اس ایز اے ریالٹی ناؤ۔ پانی کم ہو رہا ہے، بجلی کم ہو رہی ہے، یہ تو وہ نقصانات ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ویسے بہت اسینشیل ہیں لیکن اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن لائف پر اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، اور جس طرح رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جو اوزون لیئر زون ہے، یہ اگر تھنر ہوتا جائے گا تو یہ ہیومن لائف کو تو ڈائریکٹلی افیکٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے خیال سے انڈیویجول لیول پر ایز اے سوسائٹی جو کچھ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے ٹو سیو دا ozone layer or even otherwise the environment. To save humanity, I think. It is basically, yes, you have said it very rightly. اس قسم کی جو کیمپینز ہوتی ہیں یا ڈیز ہوتے ہیں، ہارٹ سٹارٹس بلیڈنگ سڈنلی کہ آج یہ دن ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس دن کے بعد سے پھر باقی 364 دن بھول جاتے ہیں۔ بالکل میرے خیال سے یہ میسج جو ہے یہ اتنا اسٹرانگلی جانا چاہیے ایٹ دا گراس روٹ لیول کہ ہم راؤنڈ دا ایئر پھر اگلے سال وہ دن آنے تک اپنے ضمیر میں مطمئن ہو کہ ہم نے اس کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ اور ہم بھی کوشش کریں گے جاگو دنیا پہ کہ ہم آپ کو ایک کمپریہنسو لسٹ دیں کہ یہ چیزیں کرنے سے آپ اوزون لیئر کو بچا سکتے ہیں اور ماحول کی آلودگی میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان اے پازیٹیو وے ٹو سیو دی انوائرمنٹ۔ کرسچین ہیلڈ فار بلاسفیمی کمٹ سوئسائڈ۔ فانش مسیح، ایک نوجوان کرسچین یوتھ جن کو سیال کوٹ میں امپریزن کیا گیا فار الیجڈلی ڈیسیکریٹنگ دا ہولی قرآن، لاسٹ سیٹرڈے committed suicide on Tuesday, police said. لیکن جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں اور جو وکٹم کی فیملی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تشدد کی وجہ سے فوت ہوئے and he was tortured to death۔ اور یہ آپ بتائیے کہ جو ہماری مائنورٹی کمیونٹیز ہیں، ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، خاص طور پہ گوجرا کے بعد، کیونکہ کافی ڈائی ڈاؤن کر گیا ہے نیوز، میڈیا از لاسٹ انٹرسٹ ان گوجرا، وہ لوگ جو جلے، وہ فیملیز جو جلی، اولڈ نیوز ناؤ۔ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا ہماری اسٹیٹ
ٹھوس اقدامات لے رہی ہے ٹو پروٹیکٹ آر مائنورٹیز؟ دیکھیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے لاز میں، ہماری موریلٹیز میں مائنورٹی کی پروٹیکشن جو ہے یہ ہمارا اسینشیل فرض ہے. یعنی یہ کوئی ہم نے احسان نہیں کرنا ہے. وی او دس ٹو دیم. بٹ آر وی ڈوئنگ اٹ؟ لیکن کافی طویل عرصے سے یہ صورتحال اتنی خراب نہیں تھی جتنی اچانک ہو گئی ہے. یہ بھی آفٹر میتھ ہے 9/11 کی. میں اس کے اوپر لمبی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. پھر اس کا تعلق ہے یہ جو بھی کمپین آرمی نے آپریشنز کیے ہیں فاٹا میں اور سوات میں اور وزیرستان میں، یہ ایک خاص ایلیمنٹ ہے جو اس طرح کی تمام کارروائیوں میں ملوث ہو کے پاکستان کو بدنام کرنے کا ایک ایجنڈا ہے پورا. دیکھیے یہ ہم اسی سوسائٹی میں پیسفلی کتنے طویل عرصے سے رہ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. سڈنلی ایک پوری ویو ہے یہ. آئی تھنک وی نیڈ ٹو فرسٹ فائنڈ آؤٹ کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اینڈ بی ڈیٹرنٹ جو ہے اس کا دیٹ ہیز ٹو بی ویری اسٹرانگ. جیسا آپ نے کہا کہ میڈیا نے بھلا دیا ہے، آئی تھنک اٹس اے کرائم وی آر کمٹنگ. وی شوڈنٹ ہیو فارگاٹن گوجرا کے جو کلپریٹس ہیں زمان ملک صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. کچھ اس میں سے بھاگ گئے ہیں، لیکن ان کے اگینسٹ اگر ایکشن نہیں ہوتا تو اس نوعیت کے واقعات پھر ہوتے رہیں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے بارے میں. بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد اور بات کریں گے سلیم بخاری صاحب کے ساتھ.